अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। आज जब मैं शाम को वॉक करके वापस आ रहा था, तो अचानक मैंने एक बात सोची कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जो मुसलमानों के अल्लाह ताला हैं, जिन पर मुसलमान बिलीव करते हैं, उन्हें खालिक कायनात मानते हैं, उनकी इबादत करते हैं, उसमें वो एक जगह फरमाते हैं या कुरान के मुसन्निफ़ीन लिखते हैं कि जो अल्लाह ताला हैं वो दोज़ख को जिन्नों और इंसानों से भर देंगे। और एक जो हदीस है पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि हर 1000 में से सिर्फ 999 लोग जो होंगे वो दोज़ख में जाएँगे और एक शख्स जन्नती होगा। और जब वो मुबैयना तौर पर शब मेराज से वापस आए, तो उन्होंने कहा औरतों को कि वहाँ पर मैंने औरतों की एक बड़ी तादाद देखी है, यानी औरतें जो हैं अक्सरियत में। अगर मैं इन तीनों बातों को इस्लाम की सम अप करूँ, जो इस्लामिक थियोलॉजी है, तो उसका जो निकलता है कि एक इब्लीस है, एक शैतान है, जो इब्तिदाए आफ़रीनिश में अल्लाह ताला को कहता है कि मैं तुम्हारे बंदों को बहकाऊँगा। और अल्लाह ताला भी अपनी प्रोडक्ट पर फ़ख्र करते हुए कहते हैं कि जो मेरे मानने वाले हैं, वो नहीं बहकेंगे। और अल्लाह ताला उन इंसानों की मदद के लिए 1,24,000 अंबिया भी भेजता है, जिसके जो आखिरी नुक्ता मुंतहा था, वो पैगंबर इस्लाम की ज़ात थी। यानी 1,24,000 अंबिया मिलकर वो काम नहीं कर सके जो अकेला शैतान करता है। यानी जो शैतान का चैलेंज था, वो ना सिर्फ उसमें पूरा उतरता है, बल्कि फातेह ठहरता है अगर वो लोगों को मुबैयना तौर पर दोज़ख में ले जाना चाहता है। अगर 1000 में से 999 लोग दोज़ख में जा रहे हैं और 1,24,000 अंबिया मिलकर हर 1000 में से सिर्फ एक शख्स को जन्नत में लेकर जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अल्लाह ताला को अपने ट्रेनिंग मैनुअल के ऊपर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। और दूसरे अल्फाज क्रिएटर है, क्योंकि क्रिएशन है ना, इब्लीस क्रिएटर अपनी क्रिएशन से हार गया। तो डॉक्टर शहजाद साहब आज कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा कि इस मखमसे को हल कर दीजिए। सर, आपने जो कुछ बोला वो बिल्कुल ठीक बोला, और आपने कुरान शरीफ की एक आयत जो पढ़ी वो भी बिल्कुल सही पढ़ी। लेकिन बीच में आपने दो तीन चीजें जो हदीस से लेकर ऐड की हैं, वो बात दुरुस्त नहीं है। क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इस मसले को हल करने के लिए आप मेरी जो है ना एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जरा सुने। जिस टाइम ये कुरान मजीद नाजिल हो रहा था, उस वक्त आपको एक हैरानकुन बात बताऊं जो कुरान के अंदर भरी हुई है, लोगों को मालूम ही नहीं है। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि जो माशाल्लाह कुरान मजीद आपने पढ़ा हुआ है, मुसलमानों ने तो पढ़ा ही नहीं हुआ ना। अब आपको एक बड़ी हैरानकुन बात बताऊं कि जिस टाइम कुरान मजीद नाजिल हो रहा था, उस वक्त इस्लाम की एक रियल किताब बन रही थी और एक जाली किताब तैयार हो रही थी। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त कोई पढ़ने की तो इतनी समझ नहीं थी। उनको तो अल्लाह ताला ने अपने इल्म की मदद से पढ़ाने की कोशिश की। फिर जब वही उनके पास आई, तो सबसे पहले उनको जिब्राइल आसमान के ऊपर नजर आए, फिर और करीब आए, फिर और करीब आ गए। यानी कि वो इतने करीब हो गए कि जैसे जी सर, जी बोलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वो गार के अंदर बैठे हुए थे ना, गारे हिरा में, तो नहीं गार नहीं नहीं सर, नहीं 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 तो नहीं गार की छत से नहीं, तो ये गार हदीस से, ये गार वाली नॉलेज जो है, ये गार वाली नॉलेज जो है, ये आपको हदीस से मिलती है। तो वो हदीस बेसिकली, घर की हदीस बेसिक, एक मिनट, हुजूर एक घर मिनट, की छत पे चढ़े हुए थे। नहीं नहीं, अपने अपने घर में थे। ओके। बिल्कुल अपने घर में जहां पर वो मौजूद थे, वहीं पर उनको आवाज आई, उनको नजर आए, वो करीब आए और अपने घर में बात की। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सर आपको बताऊं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कुरान की जितनी वही नाजिल हुई, जितनी भी वही नाजिल हुई, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अकेले में बिल्कुल तन्हाई में हुई। उनके साथ ना उनकी अहलिया होती थी, ना उनके सहाबा इकराम या कोई साथी होते थे, बिल्कुल अकेले। डॉक्टर साहब, थैंक मेरी वो सिर्फ जो इंटरप्शंस हैं उनको थोड़े सा दरगुजर कीजिएगा। मैं आपका सऊदी अरब का वीजा लगा हुआ है? नहीं सर, एक दफा मैं गया हूं, उम्रा करने गया हूं, बस वीजा तो मेरा लगा, लेकिन वो काफी पुराना है, अब मैं जा नहीं अच्छा, सकता उस पर। अभी पासपोर्ट वैलिड है आपका? नहीं 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 सर, अभी अभी वैलिड सर तो होगा वो, मैं अगर अगर मैं एफर्ट करूं तो। सर वो हाँ, कराची में वो डिफेंस के पास वो सऊदी काउंसलेट भी है ना, जहाँ से वीजा वगैरह लगते हैं।
जी 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 बिल्कुल। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका बड़ा एहसान होगा आलम इंसानियत पर और आलम इस्लाम पर खास तौर पे कि आप वो एक वीज़ा लगवाएं, और मैं आपकी मुलाकात अरेंज करवाता हूँ शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से। मेरे कुछ डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्ट्स हैं, आप उनसे मिलें और उन्हें कहें कि सर, चूंकि आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही घर में उतरी थी, तो ये जो आपने गारे हिरा के ऊपर बोर्ड लगाया हुआ है ना कि यहाँ पर पहली वही उतरी थी, तो कम से कम सऊदी हुकूमत को कहें कि वो बोर्ड हटा दें वहां से। सर ये काम जो आपने कहा है ना, बाखुदा अल्लाह इस चीज का गवाह है, आपका यकीन नहीं उस पे, मैं ये काम करने की ख्वाहिश दिल में रखता हूं, लेकिन इस काम के लिए मुंतखब खुदा किया करता है। मेरी नीयत है, मैं अपनी जान इस मामले के आगे पेश करता हूं, वो अगर मैं जिंदा रहा तो मैं ये काम कर गुजरूंगा, आपको डर लेकिन अगर मैं जिंदा ना रहा जमाल खशोगी है, की तरह आपको डर है ना कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो है जमाल खशोगी की तरह आपके भी टुकड़े टुकड़े करवा देगा, कि नहीं आप उसके। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे मुसलमानों का जो बेसिकली साइकोलॉजिकल सिस्टम है ना, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, तबाह हो चुका है। आज का वो दौर है सर कि दोबारा वही आने की जरूरत है, एक नई किताब के नजूल की जरूरत है। आज मुसलमानों के ऊपर वो दौर फिर आ चुका है। लेकिन मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ ना सर, एक मेरी बात जरा सुनिएगा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही आती थी तो वो अकेले होते थे, कभी भी सिवाय एक वही के कि वो जब अल्लाह ताला ने उनको कहा मस्जिद अक्सा के अंदर कि आप अपना मुंह जो है वो मस्जिदुल हराम की तरफ फेर लो, वहां पर अगर पीछे सहाबा इकराम मौजूद थे तो वो एक वाहिद वही थी जो लोगों के सामने आई, वरना तमाम वही जो है वो अकेले में तन्हाई में तो आती थी। अच्छा हजूर के एक और पीछे बात, हजूर के पीछे जब लोग नमाज पढ़ रहे थे और जब वही आई कि अपना रुख जो है वो मस्जिद अक्सा से मस्जिदुल हराम की तरफ कर लो, हालांकि उस वक्त तो मस्जिदुल हराम अभी बनी ही नहीं थी, अभी वहां पर 360 बुत नस्ब थे, तो आप ये कह रहे हैं कि जो पीछे लोग नमाज अदा कर रहे थे आ हजूर के, तो उन्होंने जिब्रील अपनी आंखों से देखा था? नहीं नहीं, जिब्राइल जो है ना वो एक मर्तबा नजर आए ओके। जब जब वही की शुरुआत हुई, उस वक्त नजर आए, उनके साथ उन्होंने बाकायदा बात की। ऐसा नहीं मुझे है कि वो डॉक्टर दूर साहब से ये भी नजर आए और देख के चले गए, ऐसा हो नहीं है सकता सर, दूर से नजर आए और देख के चले गए। डॉक्टर साहब ये भी तो हो सकता है उस वो शैतान रूप बदल कर आया हो। देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे, हो तो सकता है, लेकिन क्योंकि वही जब आती है तो उसके कोई ना कोई कानून और कायदे तो होंगे अल्लाह के नजदीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाने के लिए कि ये वही है, क्योंकि शैतान अल्लाह के काम के बीच में दखल नहीं दे सकता, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है। डॉक्टर साहब उसको एक सवाल और एक सवाल और, कि जब आ हजूर मदीने के अंदर नमाज पढ़ा रहे थे, वो आगे खड़े हैं, उनके पीछे लोग नमाज पढ़ रहे हैं, फिर अचानक नमाज पढ़ते पढ़ते अब अपना रुख जो है उन्होंने उलट लिया, ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो उनके पीछे नमाज पढ़ रहे थे वो उनके आगे आ गए और वो उन सबसे पीछे चले गए, और फिर वो नमाज पढ़ते पढ़ते उनके आगे चले गए। ये कुछ डायनामिक सेट नहीं हो रहे। ये बिल्कुल आपने बिल्कुल आइडिया से बिल्कुल सही बताया है, लेकिन अब उस वक्त क्या माहौल था ये बताना मुश्किल। देखिए नमाज जो है ना, नमाज का मतलब है कि आप अल्लाह के सामने बहुत अदब से खड़े हैं। अगर आप नमाज को थोड़ा सा हिलजुल कर लें किसी वजह से और खुदा का हुक्म आ गया, देखें खुदा के लिए आप नमाज पढ़ रहे हैं और खुदा का हुक्म आ गया तो बात खत्म हो गई। ऐसे डॉक्टर ये साहब बहुत इंपॉर्टेंट वैसे है। अल्लाह ताला भी ना मेरी बेगम की तरह ऐन मौके पर उसको कुछ, जिस तरह मेरी बेगम कोई चीजें भूल जाती है, मैं घर से अभी 2 किलोमीटर दूर जाता हूँ तो उसको याद आता है कि उसका पर्स घर पे रह गया है, तो ये नमाज शुरू होने से पहले अल्लाह ताला नहीं बता सकते थे कि नमाज के दौरान ही सर ये वाहिद एक वही थी जो वहां पर आई, और हो सकता है अल्लाह ताला ने दूसरे लोगों के सामने एक मौजजाती चीज की हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी चेक किया हो कि वो मुझ पर अमल करते हैं कि नहीं। डॉक्टर साहब पता नहीं अल्लाह ताला को नबी पर शायद भरोसा नहीं था कि चेक कर रहे थे। डॉक्टर साहब एक हदीस है सही बुखारी की कि हजरत आयशा का जिसमें मकाम बताया गया है कि हजरत आयशा के साथ जब पैगंबर इस्लाम बिस्तर में होते थे तब अक्सर वहियां उतरा करती थी, तो ये हदीस गलत है? सर मैं आपको हदीस आपने अभी की ना, देखिए ये हदीस मुसलमानों का आज इस्लाम बन चुकी है, मगर मैं आपको हदीस के बारे में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं, अगर आप मुझे 2 मिनट दें। जी जी। नहीं देखिए जो सबसे डॉक्टर साहब एक सेकंड, हमारी बात कहीं और कहीं की कहीं निकल जाएगी। वो जो मैंने सर सिर्फ एक पॉइंट, सर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, बड़ी बहुत आपकी बहुत शुक्रिया सर। देखें जब वही आना शुरू हुई, जब कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ तो बहुत अरसे तक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर कोई यकीन ही नहीं करता था ना, उनको तो झूठा बोलते थे, दीवाना बोलते थे, पागल बोलते थे,
اور بولتے تھے کہ تم جو ہے نا جھوٹ بولتے ہو, تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. اس طرح کی باتیں کرتے تھے اس وقت کے لوگ. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو آگے چل کے صحابہ بن گئے, اسلام کے جو ہے نا وہ ٹھیکیدار بن گئے. لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو ایک قرآن کی کتاب تیار ہو رہی تھی اور ایک جعلی اسلام کی کتاب تیار ہو رہی تھی, جس کو اس وقت کفار مکہ اور مشرکین اور منافقین جو تھے وہ آیتوں کے ساتھ اپنی طرف سے بھی آیتیں جوڑ کر اس کو سنبھال لیتے تھے. اب آپ کا میں اکثر ایک سوال سنتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو لکھنا نہیں آتا تھا, تو اس وقت جو لکھنے کا طریقہ تھا, اس وقت جو محفوظ کرنے کا طریقہ تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یا ان کا کوئی ایک یا دو ساتھی ہوں گے سر, یہ قرآن کو لکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تو یہ ذمہ داری انہوں نے نبھائی. اور ان کے ساتھ اگر ہوئے, ویسے تو اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے قرآن میں, تو ایک یا دو ساتھی ہوں گے. پیغمبر اسلام کو لکھنا آتا تھا؟ نہیں, لکھنا پڑھنا تو نہیں آتا تھا, لیکن ڈاکٹر صاحب آپ بزنس کرتے ہیں نا, فارمیسی کا, آپ دوائیاں بیچتے ہیں, آپ جی اپنے بالکل کیش کاؤنٹر پر کسی ایسے بندے کو ملازم رکھیں گے جس کو لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو, جس کو اکاؤنٹنگ نہ آتی ہو؟ دیکھیں سر, مجبوری میں دیکھیں پیسے کا سب کو آتے ہیں. دیکھیں اگر لکھنا پڑھنا نہیں آتا نا, ان کو پیسے کاٹنے بہت تیزی سے آتے ہیں. آپ رکھو کسی کو, جاہل کو رکھ لو, اس کو پتا ہے کہ 100 روپے میں سے 80 روپے کاٹنے تو کتنے واپس کر دیں. جیسے آپ اس جاب کے لیے ایک پڑھے لکھے بندے کو پریفر کریں گے یا ان پڑھ بندے کو؟ نہیں بالکل پریفر تو میں کروں گا, لیکن خدا نے جس مزاج کو پسند کیا, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا کلام نازل کرنا تھا تو اس کو اپنی پسند کی فطرت کا بندہ چاہیے تھا, جو کہ اس معاملات کے اندر کفار کے اندر اتنے بڑے بڑے سردار, یہ زرداری جیسے الطاف حسین اور یہ اتنے بڑے بڑے فرعونوں کے اندر بیٹھ کر وہ اپنے بہترین مزاج کے ساتھ, خوبصورتی کے ساتھ اللہ کے پیغام لوگوں تک پہنچا سکے. کہ جو ایک حضور اصلی قرآن لکھوا رہے تھے اور ایک اس کے ساتھ جعلی کتاب بن رہی تھی, وہ لوگ تھے جو کہ منافقین تھے, جو ان پر یقین نہیں کرتے تھے دل سے, مگر منہ سے بولتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, مگر دل سے یقین نہیں کرتے تھے. پھر جب اپنے لیڈران کے پاس جاتے تھے تو وہ اس آیت کو بھی صرف سیو کرتے تھے, محفوظ کرتے تھے, اور اس کے ساتھ اپنی طرف سے بھی دو چار باتیں ڈال لیتے تھے تاکہ اسلام کے سر یہ حدیث, یہ جو حدیث آپ جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں, یہ حدیث جو ہے بیسیکلی جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جو حدیث ہے, میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں آج, اگر آپ مجھے حدیث پوری دنیا میں جتنی بھی احادیث ہیں, اگر آپ مجھے اس کو اسلام کا حصہ ثابت کر کے دکھا دیں سر, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو کر یہ مذہب چھوڑ دوں گا, یہ مذہب چھوڑ دوں گا. میرا آپ سے بات ہے, آپ کے نزدیک جو مسلمان قرآن مجید کے بعد جسے صحیح ترین کتاب سمجھتے ہیں, صحیح بخاری کو, اور جتنا بھی احادیث کا مجموعہ ہے, اور جو آپ کے پیغمبر اسلام کی سینگز ہیں, آپ کے نزدیک وہ غلط ہیں اور ان کی کوئی سر وہ آلٹرنیٹ کے طور پہ تیار کی گئی منافقین اور کفار کی طرف سے, آلٹرنیٹ کی طور پہ. اور آج امام بخاری کو, امام مسلم کو, ابن ماجہ کو, ان لوگوں کو آپ منافقین کہہ رہے ہیں. یہ تو حضور کی وفات کے بہت عرصے کے بعد میں ان کو نہیں کہہ رہا, دستک کی نا. نہیں میں ان کو نہیں کہہ رہا, مگر یہ جو مذہب تیار ہو رہا تھا اس ٹائم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی اتر رہی تھی, تو اس ٹائم جو مذہب تیار ہو رہا تھا آلٹرنیٹ کے طور پر, پھر وہ آگے چلتا گیا. اللہ میاں نے, وہ جو آپ کے پیغمبر کے پیارے سے اللہ میاں ہیں جنہوں نے اپنی کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے, تو وہ اتنی وحیاں اتار رہے تھے تو ایک وحی یہ بھی اتار دیتے جس میں وہ اپنے پیغمبر کو ان منافقین سے خبردار کرتے تھے. سر کیا نا, آپ پڑھے تو صحیح, قرآن مجید پورا بھرا ہوا ہے کہ اے نبی, یہ جو تمہارے سامنے بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں, یہ دل سے مومن نہیں ہے, اور یہ تھوڑے سے قیمت کے عوض تم جو آیتیں ان کو پڑھ کر بتاتے ہو, تو یہ اپنے محلوں میں جا کے, اپنے علاقوں میں جا کے, اپنے جو وہاں پر حلقوں کے اندر لوگوں کو جو بتاتے ہیں, وہ تھوڑی سی قیمت کے عوض آیتوں کو بیچ دیتے ہیں, اور اس کے اندر اپنی طرف سے بھی کچھ دو چار باتیں ڈال کر محفوظ کر لیتے ہیں. اور یہ ساری باتیں آپ کے پاس جو کراچی میں جو آپ کا گھر ہے اس قرآن میں لکھی ہیں سر, یہ وہی باتیں ہیں جو قرآن سے ہٹ کر احادیث کے اندر. میری نظر سے اتنی ایلیبوریشن کے ساتھ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں گزری. میں آپ کو بتاؤں گا سر, میں آپ کو 50 آیتیں دکھاؤں گا جس میں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی بھیج کے بتایا. چلیں, اب آپ کے یہ آیت تو قرآن میں ہے نا ڈاکٹر صاحب, کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا, ٹھیک ہے, یہ بالکل ہے. اس کا مطلب یہ ہے
کہ 1,24,000 अंबिया मिलकर इस्लाह इंसानियत का वो काम नहीं कर सके जो इब्लीस ने तने तनहा अकेले सरअंजाम दिया। हम जैसे मेरी ताहा की मदद थोड़ी बहुत शामिल होगी हारिस भाई की, लेकिन हम ज्यादातर काम इब्लीस अंकल अकेले ही करते हैं। तो आप उनको क्रेडिट देंगे? सर मैं इसके जवाब में आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि देखिए 1,24,000 पैगंबर तो है ही नहीं, पहली बात तो ये, वो गिने चुने नहीं, वो तो अहादीस से निकाला ना आपने कोई भी चीज अगर अहादीस से निकाली है तो वो इस्लाम के साथ जोड़ना ज्यादती है। तो फिर मैं आपको सबसे पहले अल्लाह ताला ने हजरत आदम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कितने नबी भेजे? देखिए जो नबी भेजे वो कुरान के अंदर उनके नाम लिखे हुए हैं जो कि 25-30 के करीब है। इसके अलावा कुछ अंबिया के इकराम के नाम नहीं भी हैं। अगर कुछ अंबिया इकराम के नाम शामिल करना कुरान के अंदर मुनासिब नहीं समझा अल्लाह ताला ने, और बहुत सारे कत्ल भी हो गए और बहुत सारे ने अपना काम भी किया, लेकिन 1,24,000 ये तो बिल्कुल बेवकूफाना बात है। लेकिन ये अहादीस जो इस्लाम है ना, वो एक इस्लाम नंबर 2 जाली इस्लाम जो है उसके अंदर लिखिए। सर मैं आपको कह रहा हूं, देखिए मेरी कितनी बड़ी चैलेंज है आपको, मेरा कितना बड़ा चैलेंज है कि अगर आप दुनिया में मौजूद किसी भी हदीस को इस्लाम का हिस्सा साबित कर दें, मैं ये मजहब छोड़ दूंगा, आपके साथ आगे खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन अगर आप कर दें तो मैं इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा हूं। मैं आपकी बात जरा कता कलामी के लिए माजरत, मुझे ये बताइएगा कि जब गामदी साहब जैसे जो पढ़े लिखे मुसलमान उलमा हैं जो कहते हैं कि वो भी हदीस का इतना ज्यादा उसको तस्लीम नहीं करते हैं और वो इस्लामिक टीचिंग्स की बुनियाद जो है कुरान और सुन्नत को कहते हैं, लेकिन मेरे नजदीक जो सुन्नत है वो आ हजूर का अमल है। तो जब वो कुछ अमल कर रहे होते थे तो जबान से कुछ अल्फाज भी अदा करते थे, और जो लोग उनके पास महफूज थे जो उनसे प्यार करते थे वो उन अल्फाज को सेव कर लेते थे, ठीक है, जिसके ऊपर हजरत जज्बेज होते थे। तो मुझे ये बताइए कि अगर आप अहादीस के मजमूए को डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कुरान के ऊपर बेस करेंगे इस्लामिक टीचिंग्स को, तो इसका मतलब ये है कि आपने कुरान को उसकी बेस्ट सपोर्ट जो है, उसकी बेस्ट एलैबोरेशन से महरूम कर दिया। फिर तो अल्लाह मियां ऊपर प्लेट भी गिरा सकता था ना कुरान के, फिर तो आ हजूर की सीरत की, आ हजूर की हदीस की, उनकी सुन्नत की कोई जरूरत ही नहीं थी। अच्छा अब मेरी बात सुनिए, मुझे मौका दीजिएगा थोड़ा बात करने की। आप बात करते हैं सुन्नत की, आप बात करते हैं सुन्नत की। सुन्नत, अहले सुन्नत वाले सुन्नत को समझते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया हो। ये कौन समझते हैं? अहले सुन्नत जमात जो पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं, वो लोग समझते हैं सुन्नत। सबसे बड़ी सुन्नत कुरान है। अगर आप वाकई हकीकत में सुन्नत पर अमल करना चाहते हैं तो पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए पैगाम है कि कुरान मजीद के अलावा और कुछ सुन्नत हो ही नहीं सकती, क्योंकि नबी करीम, एक मिनट सर, देखिए आप मुझे तो बोले सर, आपकी बड़ी मेहरबानी, मुझे कुछ तो बोले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी का हर अमल कुरान के मुताबिक किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो किताब नाजिल की गई वो की ही इसलिए गई कि ए नबी इस पर अमल करो और अपने करीब के लोगों को भी इसी पर अमल करने का कहो। उस वक्त अल्लाह के नबी के पास कुरान के अलावा और कोई किताब ही नहीं थी। सबसे बड़ी सुन्नत है, सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी सुन्नत है कि पूरा प्रॉपर कुरान के मुताबिक अमल किया जाए। और उनके जो साथी हजरात हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये जितने भी नाम लेते हैं ना, ये उमर हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हा और अबू बकर और फलाने, इन सब के ऊपर लाजिम है, फर्ज है कि सिवाय उस किताब के जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया वफात से पहले उनको देकर गए हैं, उसके अलावा किसी भी चीज पर अमल ना करें, वो सुन्नत नहीं हो सकती। सुन्नत सिर्फ वो है जिस पर नबी ने खुद अमल किया और आगे लोगों को अमल करने का कहा। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में ज़कात देने गया है मुसलमानों को? ज़कात देने का पूछा आपने? ज़कात देने बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। तो डॉक्टर साहब आप ये कह रहे थे कि आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम कुरानी तालीमात के ऊपर मिनो अमल किया, और कुरान जो है वो हर साहिब इस्तिताअत को ऊपर ज़कात फर्ज करता है। और चूंकि पैगंबर इस्लाम एक अमीर खातून के शौहर भी थे और बाद में उनकी 10 बीवियां भी थीं और लौंडियां भी थीं, तो काफी बड़ा खानदान था, इसका मतलब है वो साहिब इस्तिताअत भी होंगे। लेकिन आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में ज़कात की मद में 1 दिनार भी कभी किसी को नहीं दिया। यानी वो दूसरे मुसलमानों को कहते थे कि तुम ज़कात,
اور ٹھیک ہے، اور خود انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی. ٹھیک ہے، دوسرے مسلمانوں کو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم 4 شادیاں کر سکتے ہو، قرآن کے اندر 4 شادیوں کی اجازت ہے. لیکن کیا اس قرآنی حکم کے اوپر آن حضور نے عمل کیا؟ نہیں، انہوں نے 11 شادیاں کی. تاریخ ابن کثیر میں ہے کہ انہوں نے 18 شادیاں کی. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آن حضور وہ سب کچھ نہیں کر رہے تھے جو کہ قرآن میں لکھا ہے. تو ایسا کیوں ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں اب برائے مہربانی مجھے نا اویس بھائی تھوڑا سا ٹائم دیجیے. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے اوپر 4 شادیاں فرض نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت کے اندر واضح بولا ہے کہ اے مومنو تم خواہ کتنا بھی چاہو عورتوں کے اندر انصاف نہیں کر سکو گے، لہٰذا سب سے بہتر ہے کہ ایک عورت سے شادی کرو اور اسی کے مالک رہو. ہاں اگر دیکھیں عیاش لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بہت سارے پیسے ہوتے ہیں، جو بہت اربوں پتی ہیں، وہ تو چھوڑیں گے نہیں نا. وہ تو ان کے لیے دیکھیں اس ٹائم جس قسم کے لوگ تھے قرآن کے نزول کے ٹائم پر، جس قسم کے لوگ تھے، زیادہ شادیاں کرنے والا سر ایک منٹ دیجیے گا. اس وقت قرآن کے نزول کے ٹائم پر جس قسم کے لوگ تھے، جس قسم کے سوالات لے کر آتے تھے، جس قسم کے خیالات ان کے دماغ میں چلتے تھے، وہی اسی کے متعلق آیا کرتی تھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کے سوالات پوچھے جاتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں ان کے اتنے مشکل سوالوں کا کیا جواب دوں. تو پھر جب تھوڑے عرصے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوالوں کے جواب نہیں دے پاتے تھے اپنی عقل سے، تو پھر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے پیغام بھیجتا تھا کہ لوگوں کو یہ پڑھ کر سنا دو، ان کے مسائل کا حل کس طرح. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے نبی جو ہیں ایک روبوٹ تھے، ان سے جب کوئی شخص سوال کرتا تھا تو وہ اپنی عقل سے جواب نہیں دے پاتے تھے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے روبوٹ کے اندر سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتے تھے اور وہ جواب دیتے تھے. ایک منٹ سر، اب آپ ہیں نا، اب آپ ہیں، دیکھیں اب اویس اقبال صاحب ہیں، اویس اقبال ہے، اس نے قرآن کے اندر سے جتنی بھی نقائص نکالے ہیں، غلطیاں نکالی ہیں، اپنی عقل کی مدد سے نکالی ہیں نا، اپنی عقل کی مدد سے نکالی ہیں. آپ کو بھی کہیں سے تو میسج نہیں آیا. مگر ہمارا فرض کیا ہے کہ میں آپ کو ذاتی طور پہ بولتا ہوں کہ اگر آپ صرف قرآن کے اندر کوئی غلطی نکالیں تو میں آپ کو اگر اس کا جواب نہ دے سکوں تب بھی میں آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جاؤں گا. میں نے قرآن کی اسٹڈی ماشاءاللہ اس حساب سے کی ہوئی ہے، اور مجھے خدا پر اتنا یقین ہے کہ آپ قرآن کے اندر جیسے آپ کے 23 سوالات ہیں، میں 15 دن میں کوئی 50 دفعہ سن چکا ہوں. وہ کہتے ہیں نا وہ ایک جملہ ہے اویس بھائی، ایک جملہ ہے کہ رولتے گئے ہیں پر چس پڑی آئی ہے، رولتے گئے ہیں پر چس پڑی آئی ہے. ڈاکٹر صاحب ان 23 سوالوں پر ہم اگلی پوڈ کاسٹ میں گفتگو کریں گے. میرا آپ کا زندگی بھر کا ساتھ ہے، آپ میرے دوست ہیں، ہم اختلاف کے باوجود بھی دوست ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اب آپ نے نبی کی زندگی کے اوپر، میں نے جب آپ نے کہا کہ نبی کی زندگی کے اوپر فرض ہے کہ وہ قرآن کو فالو کریں، تو کیا جب قرآن مسلمانوں کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیتا ہے تو کیا نبی نے زکوٰۃ دی؟ دیکھیں سب سے پہلے تو نبی غریب تھے، ٹھیک ہے، اور اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے کہ ہم نے تم کو غریب دیکھا تو ہم نے تم کو غنی کر دیا. وہ صاحب استطاعت نہیں تھے. نہیں، ایک بندہ غریب ہے، اس کے پاس ہے ہی 100 روپے یا 200 روپے، تو اس میں سے زکوٰۃ دینا فرض تو ہے، مگر اگر نہ دے تو کوئی بات نہیں. تو سر اتنا غریب آدمی 10 بیویاں اور 17 لونڈیاں کیسے افورڈ کرتا ہے؟ سر دیکھیں اس وقت جب اسلام پھیل گیا، یہ تب کی بات کر رہے ہیں آپ، جب اسلام پھیل گیا تب بھی زکوٰۃ نہیں دی. نہیں زکوٰۃ دی سر، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں دی؟ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ حدیث سے پڑھ کر کہہ رہے ہیں، حدیث میں غلط باتیں لکھی ہوئی ہیں بہت ساری. اچھا نہیں سر، پوری سیرت نبوی پڑھ جائیے، مجھے پوری سیرت نبوی کے اندر ایک ایسے شخص کا نام بتا دیجئے جس کو آپ کے نبی نے زکوٰۃ کی مد میں رقم دی ہو کہ یہ تم صاحب. سر سیرت نبی آپ نے جہاں سے سیرت نبی پڑھی ہے وہ سیرت نبی ہے ہی نہیں. اچھا، آپ ایک سائنس کی کتاب کو میتھمیٹکس کی کتاب کہہ رہے ہیں، آپ ایک انگلش کی کتاب کو بایولوجی کی کتاب کہہ رہے ہیں. نہیں، اگر آپ جہاں سے آپ نے سیرت نبی پڑھی ہے وہ سیرت نبی ہے ہی نہیں. آپ کے نزدیک سیرت کی بیسٹ کتاب کون سی ہے جہاں سے ہم سیرت؟ قرآن، اونلی قرآن، اس کے علاوہ مسلمانوں کی کوئی کتاب نہیں ہے. اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے جتنے واقعات ہیں، جو ان کی جنگیں ہیں، جو ان کی ازدواج مطہرات ہیں، جو ان کی لونڈیاں ہیں، یہ ساری سیرت کی کتابیں آپ کے نزدیک اسلام کے اندر غیر ضروری ہیں؟ یہ تاریخ کی کتابیں ہیں، اس کے اندر 50% ٹھیک باتیں ہیں، 50% غلط باتیں ہیں، مگر اسلام کا حصہ نہیں ہو سکتی، اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتی. جو 50% ٹھیک باتیں ہیں سیرت کی کتابوں میں،
ان میں کہیں کوئی واقعہ یاد ہے کہ آپ کے نبی نے کسی شخص کو زکات دی ہو؟ دیکھیں نبی نے اگر زکات نہیں دی تو نبی کو زکات کا اجر بھی نہیں ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر زکات انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی حکم عدولی کی کہ آپ کے پاس 10 بیویاں ہیں، 17 لونڈیاں ہیں جن کی روز روزی روٹی کا آپ انتظام کرتے ہیں ان کے، ٹھیک ہے، اور آپ زکات نہیں دے رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں سر کہ آپ جہاں سے عدولی کے مرتکب ہوئے خدا نخواستہ. سر آپ نے یہ بات جہاں سے پڑھی ہے، ہو سکتا ہے یہ بات ہی غلط ہو. اگر تو آپ مجھے یہ بات قرآن کے اندر سے دکھائیں تو میں آپ کی بات کو بالکل ابھی مان لوں. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا نا، ابھی آپ نے کہا کہ آپ کی جو سیرت نبوی کی کتابیں ہیں ان میں 50% کے قریب واقعات درست ہیں اور 50 قریب ان کے اندر ایڈلٹریشن کی گئی ہے. مگر یہ بات کیسے ثابت ہو سکتی ہے کہ آپ جو زکات کی بات کر رہے ہیں وہ درست باتوں کے اندر سے ہے؟ سر جو نہیں، میں تو مان رہا ہوں نا سر، میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ جو 50% واقعات درست ہیں ان کے اندر ایک واقعہ ایسا نہیں ہے جس میں آپ کے نبی نے کسی بھی شخص کو، کسی بھی غریب مسلمان کو زکات کی مد میں پیسے دیے ہوں. اللہ تعالیٰ زکات دینے کا حکم دے رہا ہے اور وہ زکات نہیں دے رہے، کیوں؟ دیکھیں سر، زکات دینے کا اگر حکم ہے تو زکات دینا فرض تھا، مگر آپ نے اگر کہیں سے یہ بات پڑھی ہے کہ 20 سال تک یا 30 سال تک نبی نے زکات نہیں دی، ہو سکتا ہے کہ یہ بات غلط ہو، یہ بات صحیح نہ ہو، مگر یہ ٹاپک سے ہٹ کر ہے نا بات. سر دیکھیں زکات، اگر دیکھیں زکات کا مطلب کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ ایک منٹ مسلمانوں کے اندر جو زکات فرض کی گئی وہ اس لیے تاکہ غریبوں کی مدد کی جا سکے، اور زکات دینے والے کو بدلے میں 700 گنا پیسے ملتے ہیں، یعنی کہ وہ اجر ملتا ہے. یہ اللہ نے قانون بنایا ہے کہ اگر آپ 1 روپیہ دو گے کسی غریب کو اور اگر وہ اللہ کے ہاں قبول ہو گیا تو وہ آپ کو واپسی میں دنیا کے اندر 700 روپے دے گا اور اوپر بھی اس کا اجر ملے گا. اوپر اگر آپ کی زکات پاک پیسوں سے ہے، یہاں پر تو پاک پیسے ہی کرنا بہت مشکل ہے آج کل، مگر آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، مگر میں یہ کنفرم کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ آپ نے یہ بات جہاں سے پڑھی ہے، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ بات درست نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پورا قرآن نزول ہو گیا ان کے اوپر، وہ پورے احکامات انہوں نے فالو کیے، انہوں نے جنگیں لڑی، اپنی زندگی خطرے میں ڈالی، انہوں نے پتہ نہیں کہاں کہاں مصیبتیں جھیلی اور وہ 2-4 روپے نہیں دے سکتے ہوں گے زکات کے لیے. ایسا نہیں ہو سکتا سر. لیکن ابھی تو آپ تھوڑی دیر 5 منٹ پہلے تو کہہ رہے تھے وہ غریب تھے، غریب شخص پر تو زکات لگتی ہے. وہ شروع میں تو غریب تھے مگر بعد میں اللہ نے ان کو غنی کر دیا. یہ آیت قرآن کے اندر ہے، آپ پڑھو تو صحیح. اللہ میاں نے ان کو کیسے غنی کر دیا؟ مطلب اللہ میاں سر وہ جنگیں جب لڑتے تھے، جب آپ جنگ لڑتے ہیں تو پھر جب آپ اپنے دشمنوں کو شکست دیتے ہیں تو پھر آپ ان کے مال پر قابض ہو جاتے ہیں. یعنی پھر یہ لونڈیاں رکھنے کی بھی مجبوری کے تحت حکم ہے، لونڈیاں رکھنے کا. آپ کے نبی نے آپ کے اللہ نے اپنے نبی کو غنی کرنے کے لیے لوٹ مار کا پیسہ ان کے لیے واپس کیا. نہیں سر، اب آپ ایک بات بتائیں، اب پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہو گیا ہے، پاکستان نے انڈیا کو ہرا دیا. اب جس حصے پہ قبضہ کر لیا پاکستان نے تو وہاں پر جتنی بھی معدنیات ہیں، وہاں پر جو کچھ بھی ہے وہ تو سب پاکستان کے قبضے میں آ گیا نا. تو جنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی معدنیات کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ جب مکہ کے لوگوں کی آن حضور کے ساتھ جنگیں ہوئیں تو آن حضور نے کاپر کہاں سے ایکسٹریکٹ کیا، گولڈ کہاں سے ایکسٹریکٹ کیا، اور جو وہ انہوں نے کاپر وغیرہ نہیں تھا. اچھا میری بات تو سنیں سر، آپ میری بات تو سنیں، میں اتنے امپورٹنٹ آپ کے لیے سوال لے کے آیا ہوں. قرآن مجید میں جو مال غنیمت ہے اس میں اپنے نبی کے لیے 20% حصہ مختص کر رکھا ہے. یہ ویسے دنیا کی واحد الہامی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوٹ مار کے پیسے میں سے اپنے پسندیدہ بندے کے لیے 20% جو ہے فکس کر رہا ہے، اور اسی وجہ سے انہی کے احترام میں زرداری صاحب 20% سے اوپر نہیں جاتے ہیں اور 10% کے قریب رہتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جب یہ 20% آنا شروع ہو گیا، مال غنیمت میں سے آپ کے نبی نے 20% رکھا اور وہ امیر ہو گئے، تو اس کے بعد وہ صاحب استطاعت بھی ہو گئے، تو پھر انہوں نے ان پیسوں میں سے کبھی کسی کو زکات دی؟ سر آپ اس زکات کے ٹاپک سے مجھے بتائیے، اتنے سارے سوالات ہیں، کوئی مشکل سوال کریں جو کہ بہت مشکل سوال ہو جس کا لوگوں کے پاس جواب نہیں ہے، میں آپ کو جواب دوں گا انشاءاللہ. سر مجھے بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ آپ کے نبی نے قرآن کے مطابق عمل کیا، قرآن میں زکات کا حکم ہے، نبی نے سر میں آپ کو کہوں، اگر میں آپ کو کہوں کہ انہوں نے زکات دی ہے، اگر میں آپ کو کہوں کہ انہوں نے بہت زکات دی ہے اور ہمیشہ دی ہے، تو بس سر آپ یقین کریں نبی کے اوپر تمام احکامات کو ماننا اور اس پر عمل کرنا فرض ہے.
یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ نبی نے 100% زکات دی ہوگی، مگر یہ جو باتیں لکھی ہوئی ہیں یہ ان کے قد کاٹ کو نیچے کرنے کے لیے لکھی ہوئی ہیں۔ مطابق بغیر نکاح کے کسی عورت کے ساتھ جنسی تعلقات استوار کرنا درست ہے؟ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں سر، نکاح کیا چیز ہے؟ نکاح یہ چیز ہے، آپ کو میں نکاح بتاتا ہوں، آپ کے سامنے عورت بیٹھی ہے، آپ نے اس سے سوال پوچھا آپ کو میرے ساتھ نکاح قبول ہے؟ اس نے جواب دیا قبول ہے، نکاح ہو گیا۔ یہ کوئی مشکل بات ہے؟ کوئی آپ کو کوئی لوگوں کو بلانا پڑے گا یا کوئی آپ کو ولیمہ کرنا پڑے گا؟ یہ سب بے وقوفانہ باتیں۔ نکاح تو سب سے آسان کام ہے، 1 منٹ کا کام ہے سر، اس کے لیے گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نہیں 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 نہیں، وہ دنیا کے اندر اگر آپ نے لوگوں کے سامنے اپنی شادی کو ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے گواہوں کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نزدیک گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک جب آپ نے عورت سے جواب لے لیا اور اس نے بول دیا کہ ہاں مجھے آپ کے ساتھ نکاح قبول ہے، تو اللہ کے نزدیک نکاح ہو گیا۔ اب وہ اس نکاح کے بعد عورت انسان کی بیوی بن جاتی ہے، حلال ہو جاتی ہے، یعنی کہ حلال ہو جاتی ہے۔ نکاح کے بغیر اگر کوئی شخص جو ہے کسی عورت سے اسلام کے اندر جنسی مراسم استوار کرے گا تو وہ حرام کاری کا مرتکب ہوگا۔ وہ حرام کاری کا مرتکب ہے، اور وہ عمل کرنے کے بعد اس کو ایک مخصوص ٹائم دیا جائے گا۔ اگر اس نے اس پر توبہ کر لی یا اس کو خیالات آئے کہ یار میں نے غلط کام کیا ہے، مجھے آئندہ نہیں کرنا چاہیے، تو اس کا عذاب کم کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر اس نے توبہ نہیں کی، سر ایک منٹ، اگر اس نے توبہ نہیں کی اور اس نے مزید یہ کام جاری رکھا تو اس کی جان کے اوپر اور اس کے مال کے اوپر عذاب نازل کیا جائے گا اس کا۔ ڈاکٹر صاحب، حضرت ماریہ قبطیہ سے جو کہ سکندریہ سے حضور کے لیے تحفے میں بھیجی گئی تھی، حضرت ماریہ قبطیہ جو تھیں ان سے حضور کا نکاح ہوا تھا؟ سر دیکھیں، اب آپ نے پھر مجھ سے وہ حدیث کی متعلق بات کر رہے ہیں۔ غلط بات۔ دیکھیں میں نے آپ سے سب سے پہلے یہ بات بولی ہے کہ حدیث جو ہے، حدیث اسلام نمبر 2 ہے، اسلام نمبر 2 جو اسلام کے آلٹرنیٹ کے طور پر دنیا کے اندر تیار کیا گیا کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، منافقین کی طرف سے، یہ اسلام نمبر 2 ہے، جعلی اسلام ہے، 2 نمبر اسلام۔ لیکن قرآن مجید میں بھی تو لونڈیوں کے ساتھ تمتع کرنے کی اجازت دی گئی۔ اب دیکھیں لونڈی کیا چیز ہے؟ لونڈی وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی دیکھیں سر، قرآن ہے وہ بیوی کے ساتھ بھی جنسی تعلق قائم کرنے کی اجازت دے رہا ہے، اور دائیں ہاتھ کی جو ملک ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کی ملکیت میں لونڈیاں ہیں، ان کے ساتھ بھی جنسی تعلق استوار کرنے کی اجازت دے رہا ہے۔ اور اس کو باقاعدہ مولانا مودودی ایکسپلین کر چکے ہیں اپنی تفہیم القرآن میں کہ جب پاک فوج انڈیا کو شکست دے گی تو کس طرح سے انڈین خواتین کو لونڈیوں کے طور پر تقسیم کیا جائے گا۔ تو آپ کا قرآن بیسیکلی بغیر نکاح کے دشمن کی عورتوں کے ساتھ جنسی تعلق استوار کرنے کی اجازت دے رہا ہے، لیکن جب 16 دسمبر 1971 کو لیفٹیننٹ جنرل جگجیت سنگھ اروڑا نے نیازی صاحب کو ہتھیار ڈلوائے تھے اور پاک فوج کی پینٹیں اتری تھی، تو انہوں نے ڈھاکہ کی ایک عورت کو بھی لونڈی نہیں بنایا تھا۔ تو انڈین آرمی کی موریلٹی اسلامی فوج کی موریلٹی سے زیادہ ہوئی نا ڈاکٹر صاحب؟ سر یہ قرآن کے اندر 3 4 جگہ 5 جگہ ہے، کبھی بھی یہ نہیں کہا گیا کہ بغیر نکاح کے آپ جو ہے نا جسمانی تعلق قائم کر لو۔ ہاں یہ کہا گیا کہ لونڈیاں آپ کے پاس اگر آ گئی ہیں جنگ کے اندر یا کسی بھی صورت میں، تو جو مشرکین ہیں آپ ان کو واپس کر دو، اور جو واپس نہ جانا چاہیں جن کے شوہر مر چکے ہیں تو آپ ان کے ساتھ یہ مسلمان، اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو مسلمانوں کو دیکھیں۔ آپ کو پتہ اتنی بڑی آیت ہے قرآن کے اندر کہ اگر عورت مشرک ہو، منافق ہو، تو اس کے ساتھ تو جسمانی تعلق حرام ہے اللہ کی طرف سے، اس کے ساتھ تو نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ تو یہ تو باقاعدہ اتنی بڑی بڑی آیتیں اللہ تعالیٰ نے جو نازل کی ہیں، وہ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ بغیر نکاح کے کر لو۔ نکاح سے پہلے پتہ کیسے چلے گا کہ یہ منافق ہے؟ مطلب کوئی بٹن آن ہو جاتا ہے؟ سر اس کی عمل، اس کی بات چیت اور اس کے عمل آپ کو بتا۔ آپ دیکھیں منافقین تو پاکستان کے اور انڈیا کے اندر بھرے ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں 99% لوگ منافقین ہیں۔ وہی آپ کی والی بات جو شروع میں آپ نے کی تھی وہی سچ ہے کہ 1000 میں سے کوئی ایک آدھا ہیرا نکلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو الٹیمیٹ ڈیسیژن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو چیلنج کیا تھا کہ تم میرے بندوں کو بہکاؤ اور میں جو میرے ماننے والے ہوں گے ان کو میں نہیں بہکنے دوں گا، اس جنگ میں آپ کے اللہ تعالیٰ شکست کھا گئے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ اسلام بھیجا ہے نا، اس کا سب سے بنیادی اصول یہ ہے کہ اس نے خود سامنے نہیں آنا۔ اس کا بنیادی اصول یہ ہے، کیونکہ اگر وہ دیکھیں وہ آئے گا، جو وقت مقرر ہے، جو اللہ کی طرف سے ایک وقت مقرر ہے، آپ یقین کریں دنیا کے تمام کفار 1 گھنٹے کے اندر ایمان لے آئیں گے۔
क्योंकि वो जो कर्तव्य बोलते हैं ना करने के लिए कि ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, वो सब कुछ करके दिखा देगा फिर, लेकिन फिर 1 घंटे में जो ईमान आ जाएगा ना सबका, उसका कोई भी फायदा नहीं होगा, कोई भी फायदा नहीं होगा। तो मुसलमान मोमिन जिसे कहते हैं, वो उसकी मिसाल ऐसे है कि आपने आटा छानी के अंदर, वो आटा जब छानते हैं ना तो वो 2 दाने निकल आते हैं, 5 लाख दानों के अंदर से गंदुम के वो जो छानते हैं तो उसके अंदर से 2 दाने निकलते हैं, वही हीरे होते हैं। तो बात यह है कि जो इस्लाम को दुनिया के अंदर गायबाना भेजने का जो सबसे बड़ा कानून है वो है गायबाना। गायबाना नहीं, मुझे ये बताइएगा कि गंदम छान के हीरे कब से निकलना शुरू हो गया? वो तो छान पूरा होता है सर, वो जो निकल जाते हैं वो 2 दाने जो होते हैं वो हीरे ही होते हैं ना सर। वो जो आप जब आटा छानते हैं तो सारा आटा जब नीचे चले जाता है तो ऊपर 2 दाने रह जाते हैं, वही हीरे होते हैं। मोमिन की मिसाल दे रहा हूं आपको, मोमिन की। तो फेंक देते हैं। अच्छा सर, अभी अभी एक दो सवाल मुझे मेरी मतलब से मतलब ये है, मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त बात बताना चाहता हूँ सर। आप मुझे मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन मेरा जो आपसे इस डिबेट का ओपनिंग क्वेश्चन था उसको आप अल्टीमेटली आंसर कर दें कि क्या अल्लाह ताला जो है अक्सरियत को दोजख में भेजकर इब्लीस से शिकस्त खा गए? नहीं सर, इब्लीस से शिकस्त नहीं खा गए। उन्होंने देखें, लोगों के अंदर ईमान इसलिए नहीं है कि वो 1-2 नंबर इस्लाम की किताबों को इस्लाम समझ के फॉलो कर रहे हैं। आपके अंदर अब एक आपको मिसाल देता हूं, कंप्यूटर के अंदर आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, जो कंप्यूटर ने उसी तरह से काम करना है, मगर आपको एक धोखा देकर शैतान की तरफ से और दूसरे कुफ्फार मक्का और मुनाफिकीन की तरफ से गलत चीज अगर दे दी जाए तो वो आप उस पर अमल करने लग जाएं तो आपके अंदर ईमान का पैमाना खत्म हो गया, आपके अंदर बुराई से रोकने का सिस्टम खत्म हो गया। अगर इस दुनिया के 1 अरब 80 करोड़ जो जितने भी मुसलमान अपने आप को लोग कहलवाते हैं, अगर उनको हम फर्ज कर लें कि वो सारे पक्के और सच्चे मुसलमान हैं, एक भी उनमें से गुनाहगार नहीं है, ठीक है, इस वक्त जितनी भी मुस्लिम पॉपुलेशन है दुनिया की 8 अरब में से 1 अरब 80 करोड़ तमाम फिरकों के लोग जो हैं, ठीक है, हालांकि वो एक दूसरे को काफिर भी कहते हैं, वो पक्के और मुसलमान हैं, सारे के सारे जन्नती हैं। इसका मतलब यह है कि करंट पॉपुलेशन में से 6 अरब 20 करोड़ लोग जो हैं वो आपके अल्लाह ताला की मर्जी के खिलाफ चल रहे हैं, वो आपके अल्लाह ताला के भेजे हुए नबी को आखिरी नबी तस्लीम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी जो नॉन मुस्लिम्स हैं, हम जैसे एक्स मुस्लिम्स को तो आप गिने ही ना, आप मुझे भी मुसलमान गिन लें उस शुमार में, 1 अरब 80 करोड़ में कर लें, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि 6 अरब 20 करोड़ लोग जो कि आपके नबी को नबी नहीं मानते, इसका मतलब यह है कि शैतान जो है वो उनको बहकाने में कामयाब रहा। उन्होंने तो कोई हदीस नहीं पढ़ी, वो तो आपके नबी को नबी नहीं मानते, वो तो आपके खुद खुदा को खुद नहीं मानते। सर, इसका मतलब यह है कि मुसलमान अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। मुसलमान खुद आपस की लड़ाई में लगे हुए हैं, मुसलमानों ने खुद 2 नंबर इस्लाम को फॉलो करना शुरू किया हुआ है। इसका सबसे बड़ा मतलब ये है सर। बड़ी अच्छी बात है, मुसलमान अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे, और जो तमाम अंबिया थे वो भी अपना अल्लाह ताला का मैसेज जो है ऑस्ट्रेलिया में, ब्राजील में, चिली में, हेटी में, क्यूबा में, खानेवाल में, टम्बकटू में, मॉस्को में, जालंधर में पहुंचाने से नाकाम रहे। अल्टीमेट विनर जो है वो शैतान है। नहीं, अल्टीमेट विनर तो शैतान का मैंने आपको वजह बता दी, वो तो है, देखें इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मगर सर, बात यह है कि जितने भी पैगंबरों का जिक्र खुदा ने खुद किया है, ये आप नहीं बोल रहे सर, ये आप नहीं बोल रहे, ये कुरान के अंदर वाकयात भरे हुए हैं नबी के, कि तमाम नबी जितने भेजे गए, तमाम ने अपने नबियों को, कौमों ने अपने नबियों को झुटलाया और फिर अल्लाह ने उन पर अजाब नाजिल किया। ये आप नहीं बोल रहे सर, ये कुरान बोल रहा है। कुरान बोल रहा है कि हमने जितने भी पैगंबर भेजे, तमाम कौमों ने अपने पैगंबरों को झुटलाया और उनको तरह तरह की तकलीफें दी, और फिर जब एक लेवल तक आ पहुंची वो कौम, गुनाहों के लेवल तक, तो अल्लाह ताला ने वो खुद तबाह कर दी। अच्छा, आप अल्लाह का काम देखें, आप अल्लाह ताला का काम देखें कितना मजे का है। वो पहले पैदा करता है, उनको खिलाता है, पिलाता है, उनको नेमतें देता है, फिर उनको एक मोहलत देता है, अगर वो जिनमें जो बचने वाले होते हैं उनको बचा लेता है, बाकियों को खुद ही मार देता है, फिर दोबारा पैदा कर देता है, फिर देता है, खिलाता है, पिलाता है, फिर मार देता है। आप चूंकि कुरान मजीद फुरकान हमीद के मुताले के ऊपर उबूर रखते हैं और तमाम तर कुरानी वाक़यात जो हैं वो आपको अज़बर हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि एक ऐसी कौम का नाम बताइए जिसने अपने नबी को झुटलाया हो और अल्लाह ताला ने गुस्से में आकर क़यामत का इंतजार किए बगैर उस कौम को नीस्तो नाबूद कर दिया हो। एक ऐसी कौम का नाम बताइए।
یعنی کیا میں سوال سمجھا نہیں آپ کا, ایسی قوم کا نام کس؟ آپ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ کہا کہ جو قومیں جو تھیں انبیاء کو جھٹلاتی تھیں اور جب ان کے اوپر حق واضح ہو جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ جو ہیں انہیں اس دنیا میں ہی نیست و نابود کر دیتے تھے. تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایک ایسی قوم کا نام بتائیے جس نے اپنے نبی کو جھٹلایا ہو اور اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا ہو. سر جتنی قومیں ہیں, قوم سمود ہے, قوم عاد ہے. ایک سیکنڈ, قوم عاد اور قوم سمود کے اوپر کون سے انبیاء بھیجے گئے تھے؟ یہ تو دیکھنا پڑے گا, یہ اس پہ میں نے غور نہیں کیا, لیکن میرے خیال سے شعیب حضرت شعیب علیہ السلام بھیجے گئے. اوکے, وہ بھیجے گئے تھے. تو حضرت اچھا سر میری بات تو سنیں, اب مجھے اتنی میں آپ کے لیے وہ چیز لے کے آیا ہوں جو چیز کے لیے آپ ڈھونڈتے رہتے ہیں سوال کا جواب. میں بھاگ نہیں رہا ہوں, مجھ پہ بھروسہ کریں, میں نہیں بھاگ رہا ہوں. میں آپ کے ساتھ سر پھر ہماری اسٹریم لمبی ہو جائے گی, آج 1.25 گھنٹے کی ہو جائے گی اور اگلی دفعہ دوبارہ کریں گے. مجھے یہ بتائیے کہ قوم عاد اور قوم سمود کو نبیوں کو جھٹلانے کے جرم میں تباہ کر دیا گیا, تو جو قوم عاد اور قوم سمود کے ننھے بچے تھے 6 مہینے, سال, 2 سال کے, ان کا کیا قصور تھا ڈاکٹر صاحب؟ سر دیکھیں, یہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں نا, یہ تو آپ کو بھی پتا ہے ڈی این اے سے ہوتے ہیں, ڈی این اے سے, بلڈ یعنی کہ ڈی این اے بلڈ یعنی کہ جو پروسیس ہے میل فیمیل کا. دیکھیں آپ کے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کی رگوں میں جو خون چل رہا ہے, میری بات سنیں, پہلے آپ مجھے جواب دینے دیں, پہلے آپ ایک منٹ. دیکھیں آپ کے بلڈ, آپ کا جو رگوں میں خون چل رہا ہے نا سر, آپ اپنی جب وائف کے ساتھ ایک پروسیس کرتے ہیں نا, تو آپ کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے اندر آپ کی شکل سے ملاپ والی چیزیں آتی ہیں, آپ کی حرکتوں سے ملنے والی حرکتیں آتی ہیں, بہت ساری عادتیں ہوتی ہیں جو کہ باپ کی آتی ہیں بچے کے اندر, بہت ساری ہوتی ہیں جو ماں کی آتی ہیں. اب جب ایک چیز فیصلہ ہو گیا, جب فیصلہ ہو گیا اللہ کی طرف سے کہ یہ اب جو قوم سمود ہے اس کے اندر اب مسلمان رہنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے, تو اس کا مطلب اللہ کے سسٹم نے اس کو بتا دیا کہ اب اس خون سے آپ مسلمان پیدا ہوتے نہیں دیکھ رہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے عذاب کا حکم صادر کر دیا اور اس کو تباہ کر دیا. اب وہ بچے ہیں, آپ کو میں ایک اور بڑی بات بتاؤں, یہ جو آپ سوال پوچھتے ہیں نا کہ وہ مر گئے بےچارے, دیکھیں موت کا جو خوف ہے نا وہ موت سے زیادہ ہوتا ہے. آپ تو روزانہ, انسان تو روز مرتا ہے, جب وہ سوتا ہے بیسیکلی وہ مر جاتا ہے, پھر صبح وہ اپنی ٹائم پہ جب بھی اٹھنا ہوتا ہے, بھلے 4 بجے 6 بجے, جو بھی اس کا سسٹم ہے جو اس کی تقدیر کے مطابق چل رہا ہے وہ اٹھ جاتا ہے. جو مر جاتا ہے وہ ایسے ہے, اس کو ویسے میں یہ بات اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے مر جانا چاہیے یا میں اسے زہر کھا لینا چاہیے, اور لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو بچہ مر گیا اس کو بالکل تکلیف نہیں ہوئی, لیکن اگر اس کو آپ یہ بتاؤ کہ تم مرنے والے ہو اگلے 1 ہفتے کے اندر, تو وہ سوچ کے ہی مر جائے گا سر, وہ پاگل. موت کا خوف موت سے زیادہ خطرناک ہے. آپ کا جو خدا ہے وہ اتنا بے انصاف کیوں ہے کہ وہ ان قوم عاد اور قوم سمود کے ننھے معصوم بچے جن تک کبھی کوئی دعوت پہنچی ہی نہیں, جنہوں نے بڑے ہو کر فیصلہ کرنا تھا کہ ان کے بزرگوں کا فیصلہ, سر یہ نہ بولیں کہ دعوت نہیں پہنچی, یہ نہ بولیں سر دعوت نہیں پہنچی. بچہ نبی بھیجنے کے بعد 6 مہینے کا بچہ کون سی دعوت سمجھ سکتا ہے سر؟ 6 مہینے کا جو بچہ ہے نا, 6 مہینے کے بچے کو موقع نہیں دینا چاہا خدا نے, کیونکہ اس نے دیکھ لیا اپنے سسٹم کے اندر کہ یہ جو 6 مہینے کا بچہ ہے اس نے بھی وہی سب کرنا ہے آگے جا کے جو کہ یہ سب کر رہے ہیں. اگر اس نے 6 مہینے کے بچے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سسٹم کے تحت دیکھ لیا کہ اس نے بھی بڑے ہو کر کافر بننا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے پھر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو پیدا کیے بغیر اپنے سسٹم سے پہلے ہی جان لے کہ انہوں نے دنیا میں جا کر میرا کہنا ماننا ہے یا نہیں, تو ہمیں ڈائریکٹلی ماں کے پیٹ سے دوزخ جنت میں بھیج دے. دنیا میں بھیجنے کی کیا ضرورت؟ سر نفع اور نقصان جو اللہ کے پاس غیب کا علم ہے نا, اللہ کے پاس جو غیب کا علم ہے وہ اتنا اچھا, انسانوں کے لیے جو سب سے بہترین چیز بنائی ہے نا خدا نے اپنے علم کی مدد سے, وہ بنائی ہے غیب کا علم دیکھنے والی مشین. اب وہ مشین ہے یا وہ کیا سسٹم ہے, لیکن اتنی زبردست چیز ہے کہ وہ نفع اور نقصان بتاتی ہے. اب وہ یہ, اب اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہوگا کہ وہ 1 ہفتے کے بعد کا بتاتی ہے, 15 دن کے بعد کا بتاتی ہے, یا 2 مہینے کے بعد کا بتاتی ہے, مگر جتنا خدا جاننا چاہے نفع اور نقصان, اللہ تعالیٰ کا جو غیب کا علم ہے نا, غیب کا علم, اس میں جو سب سے بہترین چیز ہے وہ ہے نفع اور نقصان. کہ اویس اقبال کو آنے والے 15 دنوں میں جو نفع ملنے والا ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے, اور جو نقصان پہنچنے والا ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے. اب اگر تو اویس کا تعلق خدا کے ساتھ اچھا ہے, بہتر ہے,
اور وہ اس کے عمل اس لائق ہیں کہ اس کو نقصان سے بچایا جائے تو اس کا نقصان کم بھی کیا جا سکتا ہے, اس کا نقصان اور کم بھی کیا جا سکتا ہے, اور اس کا نقصان ختم بھی کیا جا سکتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ اویس تو مجھ پہ یقین ہی نہیں کرتا, وہ مجھے سوچتا ہی نہیں ہے, مجھ سے کچھ مانگتا ہی نہیں ہے, تو پھر اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہونے والا نقصان جو ہے وہ پورا بھی ہوگا اور آپ کو چھوڑ دیا جائے گا. یعنی کہ آپ کے اوپر, جیسے وہ کہتے ہیں نا, ایک مثال ہے کہ ISI جو ایک مثال ہے پوری دنیا میں مشہور ہے, کہ اس نے جن کو نظروں میں رکھنا ہوتا ہے نا, وہ ان کو 24 گھنٹے دیکھ رہی ہوتی ہے, جن لوگوں کو انہوں نے نظروں میں رکھنا ہوتا ہے. لیکن جن لوگوں سے اس کا واسطہ نہیں ہے نا, ان کو وہ چھوڑ دیتی ہے. لیکن جن لوگوں کے اوپر وہ نظریں جما لیتی ہے نا, وہ ان کی ایک ایک منٹ کی آپ کو جو ہے نا وہ احوال بتا رہی ہوتی ہے کہ اب کیا کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کی گفتگو کی روانی اور سلاست کی بہت داد دیتا ہوں کہ آپ 3-4 منٹ بھی گفتگو کرتے ہیں, اس کے باوجود بھی مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. اس میں میری کوتاہ فہمی ہے اور کوتاہ اندیشی ہے. میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ قوم عاد اور قوم سمود کا 6 ماہ کا بچہ, ٹھیک ہے, آپ کے اللہ تعالیٰ نے اسے بڑے ہو کر اچھائی اور برائی کے راستے پر چلنے کا وقت ہی نہیں دیا. اگر آپ کے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق ہی فیصلہ کرنا ہے تو پھر ہمیں اس دنیا میں لایا کیوں؟ ہم بھی جب 6 ماہ کے تھے تو اس کو پتا تھا کہ میں ملحد ہو جاؤں گا, آپ اسلام کو ڈیفینڈ کریں گے, کوئی شخص ہندو ہوگا, کوئی کرسچن ہوگا, تو ہر 6 ماہ کے بچے کو اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق جو ہے مار کر جنت اور دوزخ میں کیوں نہیں بھیج دیتا؟ دیکھیں, اب آپ نے اپنی بات کی ہے نا, تو اب آپ مجھے اپنے اوپر ذرا بات کرنے دیجیے گا. آپ کے ساتھ جو ہوا وہ یہ, میں نے جو آپ کی ساری باتیں سنی, ساری ویڈیوز دیکھی, آپ کو مس انفارمیشن دی گئی. آپ کی ٹیچر جس سے آپ نے سوال کیا, اس نے آپ کو غلط جواب دیا, آپ کے ساتھ غلط بیہیویئر رکھا. آپ کے جو بھی باپ دادا اور آبا و اجداد اور جو بھی ٹیچر وغیرہ ہیں جن سے آپ نے اسلامک سوال پوچھنے کے لیے سوال پوچھا, ان کے پاس علم ہی نہیں تھا. بس بیسیکلی بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے تیز دماغ دیا ماشاءاللہ, آپ کو آپ کے روحانی سکون کے مطابق جواب نہیں ملا تو آپ نے بولا کہ یار یہ سب بیکار چیزیں. مگر اس کے قصوروار یہ ہے کہ آپ نے سوال جن لوگوں سے کیا وہ خود بے علم تھے بیچارے, اور وہ اسلام کا بیڑا گرک کرنے والوں میں شامل تھے. اچھا, اب وہ آپ نے جو 6 مہینے, آپ تو باعلم ہے نا, مجھے یہ بتائیے گا کہ جب میں میں یہ نہیں بولا کہ میں بہت بڑا باعلم ہوں, لیکن میں نے آپ کو یہ بولا رکھتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب, جب میں 6 ماہ کا تھا تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا نا کہ یہ شخص بڑا ہو کے اسلام چھوڑ دے گا, یہ شخص ملحد ہو جائے گا, یہ میری کتاب میں جو خامیاں ہیں وہ تلاش کرے گا, ڈاکٹر صاحب کو تنگ کرے گا, ان سے سوال کرے گا. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ مجھے 6 مہینے کے بچے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق مار کیوں نہیں دیا, مجھے بڑا کیوں ہونے دیا, اور قوم عاد اور قوم سمود کے 6 ماہ کے بچے کو اپنے علم کے مطابق مار دیا؟ یعنی آپ کے اللہ نے دنیا کے تمام انسانوں کو خود تک پہنچنے کی ایکول اپرچونٹی ہی عنایت نہیں کی, کیوں؟ اچھا, میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ بات بتاتا ہوں. 6 مہینے کے بچے کو مرنے کا جو سب سے زیادہ دکھ ہے نا, وہ ماں باپ کو ہوتا ہے. بچے کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا, اگر اس کو مار دیا نا تو اس کی سب سے زیادہ تکلیف ماں باپ کو ہوتی ہے. اور اولاد کا چھوٹی سی عمر میں مر جانا یا کسی حادثے کا شکار ہو جانا یا کسی بہت بڑی بیماری کا شکار ہو جانا, خدا کے قانون کے مطابق جو میں سمجھتا ہوں وہ والدین کو تکلیف اور سزا دینے کے لیے ہوتا ہے. میں آپ کو یہ بہت ہی مناسب بات کی ہے جس میں کسی کا دل آزاری بھی نہ ہو. آپ کے اللہ تعالیٰ والدین کو تکلیف دینے کے لیے اس بچے کی جان لے لیتے ہیں جس بچے کا کوئی نہیں, وہ تو ختم کر دیا نا, وہ قوم کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا, قوم کو تباہ کر دیا. نہیں, قوم جن لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے, جنہوں نے ابھی بڑے ہونا ہے, جنہوں نے ابھی اچھائی اور برائی کے راستے کا انتخاب کرنا ہے, ٹھیک ہے, ان کا کیا قصور تھا کہ انہیں مار دیا گیا؟ سر اگر دیکھیں, اس کا جواب یہ ہے کہ اگر لوگوں کے پاس طاقت ہے تو آپ اللہ سے لڑ کر اپنی زندگی واپس لے لو نا. وہ ایک مالک ہے, اس نے فیصلہ کیا کہ یار یہ میری پروڈکٹ ہے, دنیا میری پروڈکٹ ہے, میں نے بنائی ہے. یہاں پر انصاف کرنے کا جو پیمانہ ہے وہ میں صادر کروں گا. تو وہ اس نے فیصلہ کیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بالکل ہی بیسیکلی قوم عاد اور قوم سمود جو ہے, یا جو ایتھیسٹس ہیں جو اسلام کو نہیں مانتے ہیں, وہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی ڈیفیکٹو پروڈکٹ ہیں. نہیں, پروڈکٹ ڈیفیکٹو کیا کہیں گے آپ اس کو, لیکن جو بیسیکلی جس خون کے پروسیس کے ذریعے وہ بنے,
اللہ تعالیٰ کو معلوم چل گیا, اس کے سسٹم نے اس کو بتا دیا. دیکھیں یہ ایک عقل سے بعید بات ہے. دنیا کے اندر صرف اور صرف ٹوٹل 10% علم دیا ہے خدا نے, 90% اس کے پاس ہے. اب اگر آپ دیکھیں ایک بچہ ہے 6 مہینے کا, اب اگر آپ اس سے آئنسٹائن والی باتیں پوچھیں گے وہ بیچارہ کیا بتا سکتا ہے؟ تو ہم تو دیکھیں میں اور آپ جو ہے نا یقین کریں علم کے اعتبار سے بہت نیچے. ڈاکٹر صاحب میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ 6 مہینے کے بچے کو اگر اللہ نے اپنے علم کے مطابق مار دیا تو مارنے کے بعد اس نے 2 ہی راستے ہیں نا اس کے پاس, یا تو وہ اس بچے کو جنت میں ڈال دے یا دوزخ میں ڈال دے. تو اس 6 مہینے ایک اور بھی راستہ ہے کہ اس کو داستان بنا دے, اس کو پیدا ہی نہ کرے, ختم کر دے بات. اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے بیچارے کو 6 مہینے والے. اور قوم سمود کا جو 6 مہینے کا بچہ آپ کے اللہ نے ان کے والدین کے جرائم کی وجہ سے مار دیا, اور آپ کے اللہ نے ہر زی روح کو مرنے کے بعد زندہ بھی کر رہا ہے, تو اس 6 مہینے کے بچے کو جب آپ کے اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ اس 6 مہینے کے بچے کے ساتھ کیا سلوک کریں گے آپ کے اللہ؟ اویس بھائی وہ 6 مہینے یا سال یا 2 سال کے بچے کو وہ کسی طریقے سے بھی استعمال کر سکتا ہے, وہ اس کی پروڈکٹ ہے. لیکن جن کو پیغام پہنچا دیا, جو عقل رکھتے ہیں, جن کی وجہ سے پیغمبر بھیجے گئے, جن تک پیغام پہنچ گیا, ان کو نہیں چھوڑے گا. لیکن جن تک پیغام نہیں پہنچا, اس وقت دنیا کے جتنے انسانوں نے اسلام کی تعلیمات سنی ہیں اور اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا ہے, ان کو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا. اسلام ہی غلط بتاتے ہیں لوگ. میں آپ کو ایک بڑی مثال, بڑے مزے کی بات بتاؤں, دنیا کے اندر مسلمانوں کے جو انجن وہ کون ہے؟ ذاکر نائک ہے, ڈاکٹر اسرار ہیں, پاکستان کے اندر غامدی صاحب ہیں, مفتی طارق مسعود ہے, طارق جمیل ہے. یہ وہ لوگ ہیں سب. ان کا فیصلہ تو خدا کرے گا اپنے حساب سے, لیکن میرے حساب سے, جو میں نے قرآن میں پڑھا ہے, یہ سب کے سب احادیث کو اسلام سمجھ کے فالو کرتے ہیں. یہ اگر یہ جنت میں چلے گئے نا سر, اگر یہ جنت میں, ان میں سے کوئی بھی جنت میں چلا گیا, اور اگر خدا نے مجھے بھیجا, اگر تو میں احتجاجاً وہاں سے باہر آ جاؤں گا. ٹھیک ہے سر, آپ میرے ساتھ آ جائیے گا, ہم مل کے پیپ کے پیالے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ان لوگوں میں سے کوئی بھی گیا تو میں احتجاجاً باہر آ جاؤں. I love your passion. ڈاکٹر صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے تو انہوں نے بغیر کسی ملاوٹ کے جو اسلام کی خالص تعلیمات تھیں اپنے چچا ابو طالب کے آگے رکھی, خود نبی نے رکھی. لیکن آپ کے چچا ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی نبوت پر, ان کی باتوں پر نہیں کیا. کیوں؟ سر دیکھیں, آپ کو آج کے دور میں بھی بتا دوں, آپ دیکھیں, آپ اپنی مثال لے لیں, لوگ حسد بھی کرتے ہیں. لوگوں کے دماغ میں یہ بھی خیال ہو سکتا ہے کہ بھائی میرے بھتیجے کو نبوت دے دی, مجھے کیوں نہیں دی. یہ بھی ایک چیز ہو سکتی ہے. اور دوسری بات کہ آپ جب نبی سے ثبوت مانگیں گے کہ بتاؤ بھائی کوئی ثبوت بتاؤ ایسا کہ آپ کے پاس وہی آئی ہے. اب مجھے بتاؤ ایک مظلوم انسان جس کو فرشتہ نظر آ رہا ہے, اور وہ آپ کو, اب پوری دنیا خواب دیکھتی ہے, کوئی ایک بندہ اپنا خواب کا ثبوت پیش کر کے دکھا دے. اب آپ ٹائم اسپیس کی بات کرتے ہیں, کوئی ایک بندہ ٹائم کو نظروں سے دکھا کے دکھا دے. اب آپ سوتے ہیں, کوئی ایک بندہ دنیا میں ہوش میں سو کے دکھا دے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کے نبی اپنے چچا کو یا ارد گرد کے لوگوں کو کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتے تھے, تو بغیر ثبوت کے ہم کسی کو بھی شخص کو بھی نبی مان لیں گے, پھر تو آپ مرزا غلام احمد کو بھی نبی مان لیں. نہیں دیکھیں, اگر جو کلام بھیجا گیا, آپ کو اس پہ غور کرنا پڑے گا سر. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آپ اس کلام کے اندر سے مجھے کوئی ڈیفیکٹ نکال کے دکھائیں. وہ تو ہزاروں ڈیفیکٹ ہے سر. میں آپ سے اس پہ نہیں سر آپ یہ صرف بول رہے ہیں. آپ دیکھیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ قرآن سے مجھے کوئی ڈیفیکٹ نکال کے دکھائیں. میں آپ کو اگر جواب نہ دے سکا تو پھر آپ مجھے یہ بات بولیں. میں آپ کو قرآن سے ڈیفیکٹ نکال کے دوں گا سر. مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ کے نبی نے قرآن مجید جو ہے وہ اپنے چچا کے آگے رکھا, قرآن کی آیات رکھی, تو آپ کے چچا نے ان آیات کو دیکھ کر ان پر یقین نہیں کیا. کیوں؟ اب یہ دیکھیں نا, اگر یہ میں سوال آپ سے یہ پوچھوں کہ قوم سمود کے پاس شعیب کو بھیجا گیا اور ان کو نعمتیں دی گئی کھانے کے لیے, ان کو طرح طرح سے مثالیں بتائی گئی, انہوں نے بھی نہیں کیا یقین. تو اگر سب یقین کر لیں گے تو پھر پیچھے رہ کون جائے گا؟ تو پھر اسلام کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو بات یہ ہے کہ اب چچا نے اگر یقین نہیں کیا تو اس کا
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اسلام ہی جھوٹا ہو گیا, اسلام غلط ہو گیا, اور اسلام کے صحیح ہونے کا پیمانہ یہ بھی نہیں ہے سر. یہ بتائیے گا کہ جب حضرت ابو طالب پیدا ہوئے تھے, ٹھیک ہے, جب وہ عبد المطلب کے ہاں پیدا ہوئے تھے, بچپن میں اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ بڑے ہو کر میرے محبوب کی پرورش کریں گے, اور جب میرا محبوب کو میں نبی بناؤں گا تو یہ اس کی تعلیمات پر یقین کرنے سے انکار کر دیں گے. اور کیا وجہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں, اور کیا میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ جب انسان, حضرت ابو طالب کو مسلمان کیوں تصور کرتے ہیں, اس بات پر مسلمانوں میں نے آپ سے عرض کیا نا, دیکھیں انسان کو موقع دینا خدا کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے. اگر دیکھیں اس کو پتا ہے نا, ابھی اس کو پتا ہے کہ اویس اقبال مجھے نہیں مانتا, میرے پہ یقین نہیں کرتا, میرے خلاف کرتا ہے چیزیں, تو آپ کو موقع دینا کیا اس کا احسان نہیں ہے, اس کی بڑی اس کا بڑا پن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قوم عاد اور قوم سمود کے 6 ماہ کے بچے کو کیوں نہیں موقع دیا؟ لیکن انہوں نے اچھا, اب آپ سے بہتری بھی تو ہو سکتی ہے نا. اب آپ سے بہتری دیکھیں کیا ہوئی, آپ سے بہتری کیا ہوئی کہ میں 15 دن سے آپ کے سوالوں کے جو جواب بنائے ہوئے نا, میں نے اتنی مشکل سے اتنی محنت کر کے, اس سے کیا بہتری ہو رہی ہے, بہتری ہو رہی ہے نا. میں نے آپ سے ایک لفظ کہا کہ رولتے گئے ہیں پر چس بڑی آئی ہے. یہ میں نے اس لیے کہا کہ مجھے آپ کے سوالوں پر محنت کر کے, قرآن کے اندر اسٹڈی کر کے فائدہ ہو رہا ہے نا. تو ہو سکتا ہے کہ ہر انسان سے کوئی نہ کوئی فائدہ جڑا ہو, جس کے رہنے کا مقصد ہو, اور جس سے فائدہ اور جس کے ساتھ معاملات ختم ہو گئے, اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا, اس کو اٹھا لیتا ہے, اس کو مار دے. اس کے پاس مارنے کے بھی 10 طریقے ہیں, زندگی سے بچانے کے بھی 10 طریقے ہیں. لیکن یہ کہ اسلام کو تنقید کر کے خدائی مشن کو آگے بڑھا رہا ہوں. دیکھیں میں نے آپ کو اپنی مثال دی کہ آپ جب اسلام پہ تنقید کر رہے ہیں, تو یہ ایک میں نے سوچا کہ یار اویس اقبال کو جس سوالوں کے جواب نہیں ملے, میں اس کو نکال کے دکھاؤں گا. میں نے یہ کوشش کی, اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ میرے علم میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا. آپ نے مجھے آج, اچھا میری بات تو سنیں, میری بات تو سنیں, آج میں نے اتنے زبردست سوالوں کے جواب, آپ کے جو مشکل ترین سوالوں کے جواب تیار کر کے رکھے ہوئے تھے, آپ نے مجھے وہ کرنے کا موقع ہی نہیں دیا. مجھے نہیں پتا تھا اور آپ نے ابو طالب اور قوم سمود میں اور پتہ نہیں کدھر لگاتے ہیں. آپ نے ایک بھی وائس میسج کیا تھا کہ آج سے ہم قرآن کے اوپر اسپیسیفکلی گفتگو کریں گے؟ آپ نے صرف سر آپ نے پوڈکاسٹ کریں گے, ہم نے کوئی ٹاپک ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا, رائٹ؟ اچھا اب دو چار سوال میرے مطلب کی بھی تو کرانے دینا مجھے, میرے مطلب. میرے پاس صرف 2 منٹ ہیں, صرف 2 منٹ ہیں. 2 منٹ نہیں ہے سر, آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ مجھے 2-3 سوالوں کے جواب کرنے دیں. میری بات سنیں, میرے پاس ٹائم کنسٹرین ہوتی ہے, مجھے صبح آفس جانا ہے, ٹھیک ہے, میں بھاگ نہیں رہا ہوں, میں آپ کو وقت دوں گا. اگلی پوڈ کاسٹ میں آپ کے تمام سوالوں کا جواب میں دوں گا. مجھے صرف ایک بات بتا دیں کہ قرآن کے مطابق انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے, اچھا مجھے اب بولنے دیجیے گا, اب آپ بولنے دیجیے گا مجھے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو کریشن کی ہے, وہ ایک یہ سمجھ لیں آپ کہ انسان اللہ کا کمپیوٹر ہے, اللہ تعالیٰ کا کمپیوٹر ہے. اس نے پہلے بہترین طریقے سے مدر بورڈ بنایا, اندر مدر بورڈ اپنے علم کی مدد سے, دل, گردے, پھیپڑے, جگر. اچھا اب اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو جو کیسنگ دی ہے نا, کیسنگ, وہ جو آپ لوگ مٹی کا پتلا اور اس سے بحث میں لگے رہتے ہو, مٹی سے بنایا یا ویسے کیا یا ویسے کیا, ایک کیسنگ دے کر اللہ تعالیٰ نے دیکھنا چاہا کہ جو میں نے کریشن بنائی ہے, میں ذرا دیکھوں کہ یہ برائی سے بچنے کی اس کے اندر صلاحیت بھی ڈالی ہے, اور اس کے اندر اچھائی, پیسے کو حاصل کرنے کی اور عورت کو حاصل کرنے کی بھی صلاحیت ڈالی ہے, اور اس کے اندر لڑائی جھگڑے کی بھی صلاحیت ڈالی ہے, اور اس کے اندر برائی بھی ڈالی ہے اور اچھائی بھی ڈالی ہے. پورا دونوں سسٹم اس نے اوکے کر دیا. اب اس نے چیک کرنے کے لیے اپنی کریشن, یعنی کہ بندہ, اگر کوئی سائنسدان, کوئی بھی سائنسدان کوئی چیز بناتا ہے تو اس کو سب سے پہلے جانوروں پہ ٹیسٹ کرتا ہے, انسانوں پہ ٹیسٹ کرنے سے پہلے, تاکہ وہ اپنی کریشن کا دیکھ سکے کہ میں نے کیا ایجاد کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب ایک انسان کو بنایا تو اس نے اس کو اتنی خوبصورت اور اتنی زبردست صلاحیتوں سے کے اندر ڈھال کر بنایا کہ اس نے چاہا کہ میں ذرا دیکھوں کہ یہ بغیر دیکھے گناہ میں کتنا پڑتا ہے اور ثواب اور نیکی کی طرف کتنا جاتا ہے. اور پھر اس کے اوپر سسٹم بھی لگا دیا, ایک ابلیسیت کا سسٹم لگا دیا اور ایک اپنا بھی سسٹم لگا دیا, یعنی کہ نیکی کو کرنے کا بھی سمجھ دی. ایک منٹ سر, اس کو نیکی کرنے کی بھی سمجھ دی اور اس کو بدی سے بچنے کی بھی سمجھ دی. اب اس نے جب آزمائش کے لیے آدم کو بنا کر ایک خوبصورت طریقے سے, جو کہ اسٹوری سمجھ ہی نہیں آتی ہے لوگوں کو, مگر
मगर इंशाअल्लाह ताला उस पर जितना आप गौर करो तो इल्हामी तौर पर आइडियाज आपको आते हैं. देखिए, आपने कुरान के अंदर से जितने भी नुक्स निकाले हैं अपनी अकल की मदद से निकाले हैं. इसी तरह जब आपके जितने भी सवाल हैं उसके तमाम के जवाब कुरान के अंदर हैं, जो कि अल्लाह ताला इल्हामी तौर पर आइडियाज के तौर पर इंसान को देता है. अब उसने चाहा कि मैं जरा देखूं कि अगर इब्लीस इसको बहकाएगा तो ये गुनाहे लज्जत, देखें अगर 100 लोगों को खूबसूरत औरत के सामने पेश किया जाए ना, तो मैं, आप खुद बताएं, मैं तो समझता हूँ कि 100 के 100 ही उसमें मुंह मार देंगे. हाँ, 100 के 100 ही मार देंगे. और आप तो स्पेशलिस्ट हैं. और अगर कोई एक बच जाए, एक मिसाल है, अगर कोई एक बच जाए, एक, तो सर उसने कमाल नहीं कर दिया. तो आप मुझे बताएं, हो सकता है वो 100 में से अगर कोई एक उस बुराई को छोड़ दे और कहे कि नहीं मुझे अल्लाह देख रहा है और वो बच जाए, तो यार उसने कमाल नहीं कर दिया. अल्लाह ताला की जो प्रोडक्ट्स हैं इसका मतलब है ज्यादातर डिफेक्टिव हैं. नहीं, अल्लाह ताला की प्रोडक्ट बेहतरीन है, मगर जो खून होता है ना इंसान का, जिससे वो बच्चा पैदा होता है, उसको अल्लाह ताला मौका देता है. उसको बालिग होने के बाद फिर उसको इस इम्तिहान में डालता है, बहुत सारे टाइम पर उसके गुनाहों को माफ कर देता है, माफ कर देता है उसके गुनाहों को. कौमे समूद के 6 माह के बच्चे को बड़े होकर, सर कौमे आद को छोड़े, मैं अपनी बात करता हूँ, कौमे आद को छोड़े, मैं बहुत गुनाहगार हूँ. कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसने गुनाह ना किया हो, कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसने गुनाह ना किया हो. मगर मुझे याद है, मुझे मेरे बुरे अमलों की जो सजा मैंने भुगती है और जो मैंने आजमाइश काटी है और जो तकलीफें उठाई हैं, मुझे एक एक याद है. सर ये कुरान का इल्म ऐसे नहीं मिलता, ये बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं. आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए बनने के लिए भेज दें, 1000 लोगों में से कोई 2-4 निकल के पास होके आते हैं. तो आप इन मिसालों से भी गौर करें. ये भी तो कहते हैं ना कि मैंने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया और कोई पापड़ बेल. बेशक बेशक, लेकिन आप कुरान तो पढ़ो. आपने तो 2 नंबर इस्लाम को कुरान समझ के उसको लोगों के अंदर फैलाया हुआ है. पूरी दुनिया के अंदर अहादीस जो है वो इस्लाम के तौर पर फैली हुई है. कुरान को बगैर किसी तफसीर की मदद से सिर्फ तर्जुमे से पढ़कर समझा जा सकता है, बगैर इस्लामी तारीख. बिल्कुल समझा जा सकता है अगर टीचर हो. सर मैंने भी तो समझा है ना, अल्लाह ताला ने मुझे भी तो इल्म दिया है ना, बहुत सारी चीजों का मैं आपकी वजह से बहुत सारी चीजें और भी सीख रहा हूँ. और मैंने जो कुछ सीखा है ना सर, मुताबिक अगर इंसान की तख्लीक का मकसद टेस्ट था तो इंसान उस टेस्ट में फेल हो गया ना, मेजॉरिटी जो है वो दोज़ख में जा रही है. तो फिर इसका मतलब नहीं, दो सर मैंने आपको पहले पिछली वाली स्ट्रीम में भी बताया था, प्रोडक्ट बनाने वाला एक डिफेक्टिव क्रिएटर है. नहीं देखिए, मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, मरने के बाद बिल्कुल सेम इसी तरह की जिंदगी है. मरने के बाद बिल्कुल सेम इसी तरह FIR कटेगी, इसी तरह जज बैठे होंगे, इसी तरह सारा सिलसिला चलेगा. दोज़ख है, दोज़ख के दरमियान में बहुत बड़ी जगह है. अच्छा, मैं ये समझता हूँ मेरे पास. अरे सर एक मिनट, सबसे बेहतरीन चीज आपको बताऊं कि मरने के बाद बिल्कुल सेम इसी तरह की जिंदगी है, सेम बिल्कुल हर चीज इसी तरह से चलेगी. और इस दुनिया के अंदर भी अल्लाह ताला के बताए हुए इल्म के मुताबिक ही सिस्टम चल रहा है. ये जो सिस्टम चल रहा है, डॉक्टर साहब के मरने के बाद कोई भी जिंदगी है और मरने के सर बाद आप अगर मुझे महीने में सिर्फ एक पॉडकास्ट करने का मौका देंगे ना, महीने के अंदर सिर्फ एक, तो इंशाअल्लाह ताला आपको लगने लग जाएगा. लगता है कि मरने के बाद कोई जिंदगी है और इस पर हम दोबारा बात करेंगे. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. डॉक्टर शहजाद हमारे साथ मौजूद थे. और डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया. और स्ट्रीम के आखिर में मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करूं, संदीप सिंह बाजवा साहब जिन्होंने आज हमें सपोर्ट किया. थैंक्स अ लॉट फॉर सपोर्टिंग अस और थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग अस. कीप थिंकिंग.